نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، بحمد اللہ تعالی ہم درس عرفان القرآن کی اس مبارک علمی اور روحانی نشست میں حاضر ہیں۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ المؤمنون کی روشنی میں مومنین کے اوصاف کیا ہیں یہ چل رہی تھی، اور اس نشست سے پہلے ہم نے اللہ کی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے مومنین کے 4 اوصاف بیان کیے ہیں۔ آج ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 8 کے تحت اس آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے جو صفات مومنین بیان کی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ گویا ناظرین، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے 2 وصف بیان کیے ہیں۔ اول، ہم لاماناتہم، وہ اپنی امانتوں وعہدہم راعون، اور اپنے وعدوں ان کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ اگر ان کے پاس کوئی شخص امانت کے طور پر اپنی چیز رکھ دیتا ہے تو مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اس میں خیانت نہیں کرتا، بلکہ اس کا محافظ ہوتا ہے اور اس امانت کی پاسداری کرتا ہے۔ یہ پہلا وصف ہے۔ اور دوسرا فرمایا وعہدہم راعون، اور اپنے وعدوں کو بھی پاسداری کرتے ہیں، وعدے بھی پورے کرتے ہیں۔ گویا یہاں جو آگے 6واں وصف بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ناظرین، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں امانت کی اہمیت کیا ہے اور امانت کی پاسداری کرنے کا اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول نے کتنا حکم دیا ہے اور اس پر کتنا زور دیا ہے، اسے قرآن و احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اب آئیے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ ارشاد فرمایا، پھر اگر تم میں سے ایک پر اعتماد کیا جائے اور دوسرا اس کے پاس اپنی امانت رکھ لے، یعنی اس اعتماد کے ساتھ کہ جب اس کو امانت رکھیں گے تو یہ خیانت نہیں کرے گا، اور حقیقت بھی یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے پاس اپنی امانت رکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا عقیدہ ہوتا ہے
کہ میں جس کے پاس امانت رکھ رہا ہوں میری امانت محفوظ رہے گی، اس میں یہ خیانت نہیں کرے گا، اس کی یہ پاسداری کرے گا، اور میرے وقت پر جب میں اس کو مانگوں گا یہ مجھے عطا کر دے گا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم میں سے بعضوں پر فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ اس پر جو بعضوں پر اعتماد کر اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی امانت کو ادا کر دیں اور دوسرے کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن خائن نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ گویا اس سے یہ معلوم ہوا کہ امانت کا رکھنا یہ ایک تو صفت ایمان کی علامت ہے، اور دوسرا یہ تقوی بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے۔ ظاہری بات ہے جو خیانت نہیں کرتا وہ اس بات کی اس کا یہ عمل اس بات کی دلیل دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال کی آیت نمبر 27 میں مومنین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو خبردار اللہ سے خیانت نہ کرو اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں سے خیانت نہ کرو، اس حال میں کہ تمہیں سارا علم ہے۔ یہاں 3 باتیں اللہ پاک نے فرمائیں، اللہ سے خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور عام کوئی شخص جو تمہارے پاس امانت رکھ دے تو اس بات کو تم جانتے ہو کہ یہ میرا حق نہیں ہے، اس پر میرا حق نہیں ہے، یہ میرا مال نہیں ہے، یہ اس بھائی کا، وہ بھائی ہے، وہ دوست ہے، دشمن ہے، کوئی ہے، یہ اس کا مال ہے، لہٰذا تم جانتے ہوئے بھی اس میں خیانت نہ کرو۔ اب یہاں ناظرین تھوڑی تفصیل بیان کرتا چلوں۔ اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ اللہ کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، یعنی اللہ کا حق ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، نماز پڑھی جائے۔ اللہ کا حق ہے کہ اگر آپ کو روزے کا وقت ملتا ہے، رمضان ملتا ہے، تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے حکم اور رضا کے مطابق روزہ رکھا جائے۔ اگر حج کی توفیق موجود ہے اور بندے کو استطاعت ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے گھر کا حج ادا کیا جائے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کا حیا کیا جائے، کہ وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے من کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، تو آپ جس طرح لوگوں کا حیا کرتے ہوئے ان کے سامنے چوری نہیں کرتے، کوئی آپ کو دیکھتا ہو آپ چوری نہیں کرتے۔ کسی کو علم ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں اسے علم ہے کہ جھوٹ ہے، آپ یہ جانتے ہوئے کہ اسے علم ہے جھوٹ ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ علی ھذا القیاس، کسی کو خبر ہو کہ یہ میرا عمل دھوکہ ہے تو آپ اس کے سامنے دھوکہ نہیں دیتے، اس کا معنی ہے آپ اس کا حیا کرتے ہیں یا اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جتنا حق لوگوں سے ڈرنے کا ہے تمہیں، اس سے کہیں زیادہ حق یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنا یہ اس کی امانت ہے کہ ڈرنے کا حق صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے مومن کو۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے تو ہم چوری نہیں کرتے، تو اس سے زیادہ اللہ حیا کا حقدار ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم چوری نہ کریں۔ تو لہٰذا اللہ پاک فرما رہا ہے لا تخون اللہ، خبردار اللہ سے خیانت نہ کرو۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ ورسولہ، اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو۔ اس کے رسول کی خیانت کا معنی یہ ہے کہ اس نے تمہیں جو دین دیا اور جو سنت دی اور جو قرآن دیا اور جو شریعت دی اور جو تم پر ایمان لائے، انہیں اللہ کا رسول مانا، ان کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کیا، تو اب اللہ کے رسول کا حق یہ ہے کہ جس نے آپ کو
ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام کی دولت سے نوازا اور آپ کو ایمان کا نور دیا، لہٰذا اپنا سارا عمل اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈھالا جائے، اور اس کی دی ہوئی امانت جو شریعت کی صورت میں اس نے ہمیں دین اسلام کی صورت میں دی ہے، اس میں خیانت نہ کی جائے۔ کیا معنی؟ کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی سنت کے مطابق چلا جائے۔ اور یہ جو فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، تو یہ معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص، چاہے وہ زید ہے، بکر ہے، چاہے وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، چاہے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھتا ہے تو مومن کا اولین وصف یہ ہے کہ وہ کبھی دشمن کی امانت میں بھی خیانت نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جو معاشرہ خائن تھا، جس میں بے حیائی تھی، جس میں انسانیت کی قدریں نہیں ہوتی تھیں، وعدوں کی پاسداری نہیں ہوتی تھی۔ مگر قربان جائیں، ہم جس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کو اس معاشرے میں، جس معاشرے میں تباہی تھی، جس معاشرے کے اندر بے حیائی تھی، انسانی قدریں نہیں تھیں، اس معاشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جسے اللہ پاک نے بے شمار لازوال اوصاف سے نوازا، مگر ان کا اس معاشرے میں جو سب سے پہلا وصف مشہور ہوا وہ یہ تھا کہ آپ صادق تھے اور امین تھے، یعنی آپ صادق تھے اور دشمن بھی آپ کو امین کہتے تھے۔ اور قربان جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری کا عالم یہ تھا کہ آپ ہجرت فرمانے لگے ہیں، اور ہجرت کا معنی آپ سمجھتے ہیں، یعنی دشمن تھا، مکے والے دشمن ہو گئے، جان کے دشمن ہو گئے، وہ جان کے دشمن ہو کر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانتیں رکھتے تھے، انہیں خبر تھی کہ محمد مصطفیٰ کبھی خیانت نہیں کرتے، یہ امین ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرمانے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر مبارک پر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لٹایا اور فرمایا، اے علی، یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، چونکہ میں جا رہا ہوں، ان کی امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا یہ امانتیں انہیں لوٹا دینا۔ اس لیے مومن کا جو پانچواں وصف قرآن مجید بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خائن نہیں ہوتا، اپنے تو اپنے، غیروں کو بھی اس پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی میری چیز کو میری اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرے گا اور اس میں خیانت نہیں کرے گا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ چیز تمہاری نہیں، کسی دوسری کی ہے۔ پھر سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ پاک نے فرمایا، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو لوٹا دو، انہیں ادا کر دو، تو امانتیں ادا کرو۔ اب آئیے ناظرین، چند احادیث مبارکہ جن میں امانت کی حفاظت کی اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں آئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ کسی شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امانت کے ضیاع کا کیا معنی ہے؟ امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جب ایسے شخص کو کہ جو اس منصب کا اہل نہیں تھا اس منصب پر بٹھایا گیا تو گویا یہ امانت کا ضائع کرنا ہے، لہٰذا اللہ اس وقت قیامت کا انتظار کرنا، یعنی امانت کے ضیاع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا انتظار کرنا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، اور یہ حدیث پاک ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، دارمی میں، مسند احمد بن حنبل میں اور امام حاکم نے اپنی المستدرک میں بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
جب کوئی تمہارے پاس امانت رکھے تو اس کی امانت ادا کرو، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس بات کو جائز سمجھ لیا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص نے مجھ پہ ظلم کیا ہے تو لہذا اس کے ساتھ میرا ظلم کرنا جائز ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی کوئی چوری کرتا ہے تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہو جاتا کہ اب اس نے چونکہ آپ کے گھر چوری کی ہے لہٰذا آپ بھی چور بن کر اس کے گھر چوری کریں۔ آپ سے کوئی جھوٹ بولتا ہے اور آپ کو دھوکہ دیتا ہے، یہ بات اس بات کو جائز نہیں کرتی کہ چونکہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے لہذا جواباً آپ بھی دھوکہ دیں۔ آپ نے اس کے پاس امانت رکھی، اس نے آپ کی امانت کو ضائع کر دیا، اب اس سے یہ جائز نہیں ہوتا کہ اب آپ بھی اس کی امانت نہ ضائع کر دیں۔ نہیں، وہ اس کا حق تھا، وہ اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ یہ تمہارا حق ہے، تم اپنے اعمال کا حساب دو گے۔ مومن کبھی ایسا نہیں کرتا۔ مومن کی امانت کوئی ضائع کرنے والا بھی اس کے پاس امانت رکھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ خیانت کرنے والے کے بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد میں آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجالس کی گفتگو بھی امانت ہے۔ یعنی 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ آقا نے فرمایا وہ گفتگو امانت ہے، وہ باہر جا کے بیان نہ کرو جب تک کہ اس محفل میں بیٹھ کر یہ طے نہ پا جائے کہ یہ بات فلاں فلاں بیان کی جائے گی۔ خبردار، کوئی تم پر اعتماد کر محفل میں بیٹھ کر تمہارے سامنے بات کر دیتا ہے، یہ بات کسی معاشرے، کسی تنظیم، کسی جماعت کے کارکنان کے لیے کامیابی کا راستہ بتا رہی ہے کہ مجالس کے اندر بیٹھو تو حضور نے فرمایا وہاں جتنی گفتگو بند کمرے میں ہوتی ہے وہ سب امانت ہے، الا یہ کہ کسی کو قتل کرنے کی بات کی جائے، الا یہ کہ کسی کے گھر چوری کرنے کی بات کی جائے، الا یہ کہ کسی کی عزت کی پامالی کی بات کی جائے۔ یعنی اگر تم مجلس میں بیٹھے ہو تو جو گفتگو ہو رہی ہے امانت ہے، لیکن اگر بیٹھنے والوں نے یہ گفتگو کی ہے کہ فلاں کے گھر چوری کرنی ہے تو یہ امانت نہیں ہے، چونکہ اس کو نقصان ہونے والا ہے، لہٰذا یہ بات جس کے گھر چوری کرنی ہے اسے بتائی جائے کہ فلاں تمہارے گھر چوری کرنے کا پلان تیار کر رہے تھے۔ قتل کرنا ہو اسے اطلاع دی جائے کہ فلاں تمہیں فلاں وقت میں فلاں جگہ پر قتل کرنے کا پلان تیار کر رہے تھے۔ کسی کی عزت لٹنے والی ہے اس کو آگاہ کیا جائے کہ فلاں شخص، فلاں لوگ تمہارے گھر میں فلاں وقت میں تمہاری بیٹی کی عزت لوٹنے کا پلان تیار کر رہے تھے۔ اس کے سوا فرمایا امانت ہے۔ اسے ابی داؤد نے روایت کیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ یعنی امانت ہی ایمان ہے کہ آپ اتنے لوگوں کے لیے پر اعتماد ہو جائیں کہ لوگ دشمن بھی ہوں تو وہ آپ پر اتنا عقیدہ رکھتے ہوں کہ یہ مجھے نقصان نہیں دے گا، میرے مال کو نقصان نہیں دے گا۔ ایمان اس چیز کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ المؤمنون میں اسے مومنین کا وصف بیان فرمایا، اسے شعب الایمان میں بیان کیا گیا۔ حضرت عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا تم مجھے یہ ضمانت دے دو کہ تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ نمبر 2 تم مجھے یہ ضمانت دے دو کہ تم وعدہ خلافی نہیں کرو گے۔
نمبر 3، تم مجھے یہ ضمانت دے دو کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ نمبر 4، تم مجھے یہ ضمانت دے دو کہ تم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو گے۔ نمبر 5، تم مجھے یہ ضمانت دے دو کہ تم اپنی نظریں نیچی رکھو گے۔ اور نمبر 6، تم مجھے یہ ضمانت دے دو کہ تم اپنے ضمیر کو نہیں بیچو گے، اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں پھر جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ اسی طرح شعب الایمان میں ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی نماز اور روزے سے تم دھوکے میں نہ آنا۔ یہ قول حضرت سیدنا عمر فاروق کا ہے کہ بڑا نمازی ہے، تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑتا، پہلی صف میں کھڑا ہو کے باجماعت نماز ادا کرتا ہے، روزانہ روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، ایام بیس کے روزے رکھتا ہے، بڑا روزے دار ہے۔ وہ فرماتے ہیں روزہ اور نماز یہ کسی کے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا۔ آگے کیا فرمایا؟ ہاں، وہ جو چاہے جتنی چاہے نمازیں پڑھے، جتنے چاہے روزے رکھے، جب تک تم اس کے پاس امانت رکھو اور وہ امانت کی حفاظت نہیں کرتا، وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی کسی کے ایمان کو جانچنے کا پیمانہ روزہ، نماز اور تلاوت اور عبادت نہیں ہے، جانچنے کا پیمانہ یہ ہے کہ جب تم نے اس کو مال دیا تو اب کیا کرتا ہے، خیانت کرتا ہے یا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس شخص نے اپنے بھائی کی رہنمائی کی کسی چیز کی طرف حالانکہ اس کے غیر میں وہ چیز تھی تو اس نے اپنے بھائی سے خیانت کی۔ یعنی یوں سمجھ لیں تنظیم سازی ہو رہی ہے، یا عہدے دیے جانے والے ہیں، یا کسی نے کوئی ادارہ بنایا، اس ادارے پر سیٹ پر منتخب کرنے کی بات تھی، تو اب جس نے ایسی رائے دی کسی کی کہ اسے منتخب کیا کسی ایسی سیٹ پر یا کسی ایسے عہدے پر کہ اس کے اندر اس عہدے کی صلاحیت نہیں تھی، اور اسی محفل میں ایک اور شخص موجود تھا جسے یہ جانتا بھی تھا، اسے پتہ تھا کہ اس عہدے کے یہ قابل ہے، اس کا علم اس کے پاس ہے، اس کا نالج اس کے پاس ہے، بہتر اور آسان طریقے پر اس سیٹ پر یہ بندہ اپنے فرائض انجام دے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کسی شخص نے جانتے ہوئے بھی اسے منتخب کیا جو نہیں جانتا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے بھی خیانت کی، یہ بھی خیانت ہے۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم نے سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 8 کی روشنی میں، جس میں 2 اوصاف مومنین کے بیان ہوئے، ایک یہ کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے وعدوں کی وفا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے امانت کا وصف بیان کیا ہے جو مومنین کا وصف ہے، اور مومن امانت دار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم مومنین کا چھٹا وصف جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، انشاءاللہ اسے بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور یہ مومنین کے اوصاف جو ہم سورہ المؤمنون کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، ان کو اپنی ذات میں پیدا کرنے اور ان کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔